السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو پھر الیکشن ہوں گے، اور لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یعنی یکساں مواقع کی جو ان کا جو سوچ ہے اور ان کا نقطہ نظر ہے اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کی جا رہی ہے اور وہ توڑا پھوڑا جا رہا ہے، لوگ وہاں سے ان کے اٹھا لیے جاتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، 5-5 6 کیسز میں ان کو دھر لیا جاتا ہے، ایک کیس سے چھوٹتے ہیں، دوسرے کیس میں پھنس جاتے ہیں، اور جو بھی ان کی حمایت کرتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ وکلاء نے کل ایک کنونشن کیا، اس میں ان کا نقطہ نظر جو تھا، جو وکلاء نے وہاں پہ تقاریر کی، وہ حکومت کے حق میں نہیں تھا، تو ایک بہت ہی سینئر وکیل اور معروف قانون دان، سابق اٹارنی جنرل، گورنر پنجاب رہنے والے لطیف کھوسہ کے گھر پر حملہ ہوا، ان کا ڈرائیور بھی ہو گیا۔ اسی طرح ایک سینٹ سے بل پاس ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 62(1)(f) جو آئین کی ایک شق ہے جس کے تحت کوئی رکن اسمبلی پبلک آفس ہولڈ کرنے والا نااہل ہو جاتا ہے، اس کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی بلکہ 5 سال تک محدود ہوگی۔ کیا آئین کی یہ تشریح جو ہے ایک قانون کے ذریعے کی جا سکتی ہے یا نہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے۔ سن رہے ہیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان پہ خاصا دباؤ ہے کہ وہ الگ گروپ بنائیں، اور کراچی کا جو الیکشن ہے تو بہت سکینڈلس ہے کہ کس طرح بہت سے ارکان جو وہاں پہ لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالنا تھا، یو سی چیئرمین 31 کے قریب، وہ غائب ہو گئے، وہ آئے نہیں اجلاس میں۔ تو ان سب باتوں پر ہم ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ہارون صاحب، پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، اور اسد قیصر صاحب کے گھر پہ ریڈ، شیخ رشید کے گھر پہ ریڈ، پرویز الہی کی جو حالت زار ہے، وہ کہہ رہے ہیں اتنے بوڑھے آدمی ہیں، وہ 75-80 سال کے درمیان عمر ہے، اور ان کی بیوی پہلی بار میں نے دیکھا کہ وہ منظر عام پر آئیں نقاب اوڑھ کے اور انہوں نے بیان دیا۔ یہ تو مطلب ایک جمہوری ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ جمہوریت یہاں کب تھی؟ جمہوریت تو کبھی تھی ہی نہیں۔ جمہوریت کا ایک تماشا ہے۔ دیکھیے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو نہیں آنے دیا جائے گا، یہ تو طے ہے، اس پہ کراس لگا دیا گیا۔ اب وہ ویسے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کامیاب ہوں۔ اگر وہ دل چھوڑ دیں اور مایوس ہو جائیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں تو دوسری بات ہے، ورنہ ووٹ تو بہرحال انہی کے ہیں، اور ان سب کے ووٹ ملا کے ان کا آدھا بھی نہیں بنتے، سب کے ملا کے۔ لیکن یہ انہیں ایک نئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی جو وہ خود ہی بنا سکتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے بھاگ گئے، اس وقت تو ایک کرائسس کی صورتحال ہے، ایک بن سکتی ہے، نئے الائز انہیں مل سکتے ہیں، ایسی پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں لیکن ان کے پہ انتظامی ڈھانچے مضبوط ہیں، ان کے پاس ورکر ہیں، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ دیکھیے بڑی ڈیولپمنٹس کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب نواز شریف خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، صاحبزادی کو نہیں بنانا چاہتے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں، بھائی کو بھی برا بھلا کہا ہے، برا بھلا کہہ لیں یا سمجھیے کہ بھائی انہیں ٹوکا ہے، نکتہ چینی کی ہے کہ بھائی یہ راہ ہموار کرو، سینٹ سے بل منظور ہو گیا، اسمبلی سے بھی ہو جائے، اگر عدالت نہیں روکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کی اپنی 5 سال کی مدت تو پوری ہو چکی۔ ہاں، اور ان دیٹ کیس یہ ہے کہ وہ زیادہ مضبوط امیدوار ہوں گے، یعنی اگر پی ٹی آئی کا راستہ روکنے میں کامیابی حاصل کر لی جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں لیکن بلاول بھٹو کا ہم تو سن رہے تھے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، ادھر بلاول بھٹو امیدوار ہے، ادھر مولانا بھی کو کم نہیں ہے، وہ بھی اپنا ڈٹے ہوئے ہیں، اور نون لیگ والے رو رہے ہیں کہ بھائی وہ ادھر گورنر راج لگا ہوا ہے اور یہ ہے، اور بہت جھگڑا ہوا ہے ان کا اپنا احسن اقبال کے ساتھ کہ بھائی یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے مولانا افتتاح فرمانا چاہتے ہیں، چونکہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں پختونخوا کے حکومت۔ مولانا کا بڑا اہم ترین رول ہے حکومت گرانے میں، وہ تو صدر بننے کے اہل، صدر بھی بننا چاہتے ہیں، 2 صوبوں کی حکومت بھی چاہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوگا کہ اگر وہ بالکل ہی دیکھیے نا، پی ٹی آئی کو بالکل ہی میدان سے نکال دیں تو ایک بڑا عجیب و غریب منظر پیدا ہوگا، اس لیے بالکل نہیں نکالیں، میرا خیال ہے مکمل طور پہ نہیں نکالیں گے،
کوئی کاغذات مسترد کریں گے، کچھ لوگ گرفتار ہوں گے، کچھ پہ مقدمات چلیں گے. پی ٹی آئی کے لیڈر کو بہرحال بتا دیا گیا ہے، عید الضحیٰ تک کا وقت دیا گیا ہے کہ بھائی وہ یا اپنا ہو جائیں، اپنا وزیر اعظم بننے کا خواب ترک کر دیں یا ملک سے باہر چلے جائیں. میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ ابو ظہبی کا کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات چلے جائیں. نہیں وہ میرا خیال جانے کے نہیں، وہ جیل جانا پسند کریں گے. اور ایک بات عرض کروں ہارون صاحب، سنا ہے کہ جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا نا تو ان کی پنڈلی میں ایک خون کی رگ جو ہے وہ ہوئی ہے متاثر، اور وہ اس وقت اس کا یہاں پہ ٹھیک سے سرجری نہیں ہو سکی. تو ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس سرجری کے بہانے متحدہ عرب امارات، بہانے کا کیا مطلب، اس کی مرضی ہے، جائے نہ جائے، سرجری ہو سکتی ہے. میرے ساتھ تو ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، میں ان سے ملتا رہتا ہوں، سب لوگوں کو بتایا. اچھا. اور اگرچہ وہ ساری آف دا ریکارڈ گفتگو، اور وہ زیادہ تر غیر سیاسی ہی ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک دوستانہ سے گفتگو ہوتی ہے. وہ مجھ سے تو کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی. اور میں ریسنٹلی بھی ان سے ملا ہوں، اور وہ سیاست پہ نہیں کم بات ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں دلچسپی کی ظاہر ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جائیں گے، یہ اس کے کیریکٹر کے خلاف ہے. اچھا، جو بڑی موو ہو رہی ہے، جہانگیر ترین تو ہو گیا ٹھس، یعنی اون چودھری، ہمارے محترم اسحاق خاقانی صاحب اور لنگڑیال، دو چار آدمی، باقی تو ان کے لوگ ٹیلی فون ہی نہیں سنتے. اور محمود مولوی سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا کریں گے، تو اس نے کہا بھی میں سوچ رہا ہوں. جو کوئی بھی ہے وہ سوچ رہا ہے، کسی طرح ممکن ہے کوئی صورتحال بہتر ہو جائے تو واپس چلے جائیں، اور نہیں تو کسی اور پارٹی میں جائیں. تو پارٹیاں تو ٹکٹ نہیں دیں گی. وہ تو گئے ہیں نواز شریف سے ملنے جہانگیر لنڈن. وہ کہہ تو یہی رہے نہیں ملے، اور سارا میڈیا یہی کہہ رہا نہیں ملے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ پھر وہ گئے کیوں؟ پھر اتنا بھاگم بھاگ گئے کیوں؟ اچھا، وہ بڑا پارٹی بنا لی، مطلب بچہ پیدا کر کے اس کو ہسپتال میں ہی چھوڑ کے چلے گئے ماں باپ. او بھائی، پارٹی بنانے کے بعد جیسے آپ کھانا پکانا شروع کرتے ہیں تو 15-20 منٹ کے لیے کچن سے باہر نہیں نکل سکتے. جب آپ ایک پارٹی لانچ کرتے ہیں، ایک کاروبار لانچ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو اس میں آپ کو اس کو مکمل طور پہ انوالو کرنا ہوتا ہے. آپ ذرا سا بھی رسک نہیں لیتے. وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے. مجھے اور شبہ ہوتا ہے، ویسے وہ ہمیشہ سیکرٹ پلاننگ کرتے ہیں. نہیں، سیکرٹ میں مجھے اور شبہ ہوتا ہے کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ سرے سے سیریس نہ ہو، یا یہ ہے کہ وہ فرمائش پوری کر دی اور یہ کچھ لوگ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور وہ زیادہ پین لینے والے. ان کی صحت ویسے اس قابل نہیں ہے. اب ان کی صحت کا حال بھی شہباز شریف اور نواز شریف والا ہی ہے. شہباز شریف تو آج کل باؤلنگ وہ کر رہے ہیں. بولنگ کو چھوڑیں، شہباز شریف کی میموری جواب دے رہی ہے، آپ بولنگ کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ویسے کمر کی تکلیف مجھے بھی ہے، پرابلم اسی طرح کا پرابلم ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے اس میں. ان کا یہ پرابلم نہیں ہے. وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے، میں نے دیکھا انہیں جدہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے شہباز شریف کو. ہاں تو بھاگے بھاگے ترکی گئے، کہہ رہے آئی ہیو براٹ مینگوز فار یو. نہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تکلیف تو نہیں ہے. خیر، تو دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو ہمبار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں، کوئی جوڑ توڑ کریں، کوئی گروپ بنائیں، کے پی میں ڈیمیج کریں. لیکن ڈائلما وہی ایک ہی ڈائلما، ووٹر کہاں سے لایا جائے؟ ووٹر دوسری طرف ہے. میری تجویز یہ ہے، میں ابھی اس میں قائم ہوں کہ 8 کروڑ امریکیوں کو، 6 کروڑ کو پاکستان کی شہریت دے دی جائے، کچھ عرصے کے لیے قانون بنایا جائے، وہ آئیں، ووٹ ڈالیں، چلے جائیں. ہاں جی، یا کسی اور ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، کیونکہ ووٹر تو نہیں ہے. ٹرن آؤٹ کوئی نہیں ہوگا. کراچی میں کیا ٹرن آؤٹ ہوا جی؟ 12%. پہلے تو یہ کیا، اس پہ آتے ہیں، خیر پھر بعد میں بات کرتے ہیں کیا ہوا. اچھا، یہ سارا بندوبست ہے اس کو روکنے کے لیے. تو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کے پرنسپل سیکرٹری اغوا ہو گئے. اب وہ بعد میں مقدمہ ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ اس کی منظوری نہیں لی گئی تھی. وہ کہتا میری تو عمر ہی حضرت 5 یا کہا 10 سال میری عمر تھی. 25-30 سال پرانی بات ہے. آجا پرانی بات، اور کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. ان کے والد کو بھی پکڑ کے لے گئے، لیکن پھر چھوڑ دیا. اسد قیصر کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا. اسد قیصر کے گھر پہ چھاپا ہوا، شیخ رشید کے، لطیف کھوسا پہ گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے.
مطلب ایک ماحول ہے ایسا جس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب تحریک انصاف آؤٹ، قبول نہیں ہے. نہیں آؤٹ تو ان کا منصوبہ ہے نا. اللہ کو کیا منظور ہے؟ ہو نوز اللہ ترجع الامور. معاملات تو اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر ابتلا کوئی بری چیز نہیں ہے. مجھے ایک دن فون کیا، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. 7-8 سال پہلے کی بات ہے. نہیں، یہ 13 کی بات ہے، 13 کے شروع کی بات ہے یا 12 کے آخری دنوں کی بات ہے. میرا خیال ہے 12 کے آخری دنوں کی بات ہوگی. مطلب یہ وہ الیکشن آ رہا تھا. انہوں نے کہا میں اتنا پریشان ہوں اور تم ادھر بیٹھے ہوئے اور مجھ سے رابطہ نہیں کیا. یہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. تو مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں جانا تھا. میں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ بھائی آپ وہیں گاڑی بھیج دیں شفقت محمود کے گھر پہ. شفقت محمود غائب ہے. یہ سب اللہ خود بہادر آدمی ہے. انتخاب ہمیشہ بزدلوں کے، لیکن وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس بس کرتے ہیں. نہیں، ہمیشہ بزدل آدمی چنتے ہیں. جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ خود مضبوط ہے صاحب کے آدمی ہیں، لیکن ہمیشہ کمزور ہے صاحب کے لوگ جو کیپٹن ہے نا. ہاں کہتے نہیں تابع دار ہو. کیپٹن وہ ہے سیاست میں، وہ ایسے کیپٹن ہیں جن کے پاس کوئی ڈھنگ کا کھلاڑی نہیں، ایک بھی نہیں ہے. شاہ محمود کا قصہ آپ کو سنا دوں؟ سنائیے. شاہ محمود کو یہ میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ آپ لکھ رکھیں کہ ایک دن وہ کہیں گے کہ ہارون رشید تم نے مجھے ٹھیک کہا تھا. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، زندگی میں کئی دفعہ ہوا ان کا ہارون رشید تم نے ٹھیک کہا تھا. اس کے لیے غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی کے کریکٹر اور مزاج کو سمجھنا ہوتا. یہ ٹھیک ہے وہ کھڑے رہے اور یہ ابھی تک تو ثابت قدم ہے. نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ان کا مزاج کیسا. وہ ایک تو ٹیم پلیئر نہیں. دیکھیے ہمارے جو رانا مبشر صاحب ہیں، انہوں نے انٹرویو کرنا تھا جب وہ اس پہ چڑھے ہوئے تھے کنٹینر پہ، تو وہ لائیو کرنا تھا. اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی ایسی سختی تو نہیں تھی، بس لائیو ان کے انٹرویو ہو رہے تھے. کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں اور خوب تالیاں بج رہی ہیں. اور تماشا ہے یہ ایک بقول ایئر مارشل اظہر مرحوم کے، یہ تماش بینوں کی قوم ہے. بھائی کوئی تماشا لگا رہے گھر میں، چاہے بھوک ناشتی ہو، میلے ٹھیلے تماشے جلسے جلوس. ہاں 7 دن تے 8 میلے کار جمع کڑے ویلے لاہوریہ کہتے ہیں. تماش بین قوم ہے. ہاں جی، سٹرگل نہیں، سٹرگل کا سلیقہ نہیں. یا تو گالی بکیں گے، تانا دیں گے، الزام تراشی کریں گے. اصل چیز پورا من جدوجہد ہوتی ہے. جنہوں نے سٹرگل کی ان کی شائستہ اور پورا من جدوجہد. یہ گالیوں ہی کا نتیجہ ہے نا. یہ تانا زنی، اس سے بغض و عناد پیدا ہوتا ہے. یہ نقطہ بار بار میں نے ایکسپلین کیا کہ جب شکایت ہوتی ہے اس کے بعد غیبت ہوتی ہے، غیبت کے بعد بغض و عناد ہوتا ہے، پھر تمام اصول دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. پھر دشمنی ہوتی ہے، پھر سیاست وغیرہ کوئی نہیں ہوتی. یہ وہ ماحول ہے اور یہ سب کا کیا درا. ہارون صاحب یہ تانا زنی آج کل خواجہ آصف بڑی کر. اچھا وہ تو میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ رانا بشیر صاحب کا انٹرویو کرنا تھا. اچھا تو انہوں نے، جیسے آپ کو رانا صاحب کو جانتے ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے کہا وہ ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام سے ملاقات کیسی رہی؟ ان کو کون سی ملاقات؟ ان کا جو 11 بجے ہوئی ہے. کوئی ملاقات نہیں. ان کا شاہ محمود مل کے آئے 11 بجے. اب وہ 8 وہ جو انٹرویو کا ان کا ٹائم تھا اس میں 2-4 منٹ رہ گئے. ان کو بلا اس کو نیچے سے بلا. اس سے پوچھا جی ہوئی ہے ملاقات. تو وہ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ٹائم نہیں ملا. اس کو 3-4 گھنٹے تو میرے ساتھ بیٹھے رہے، ٹائم کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں بات یہ ہے کوئی ڈھنگ کے آدمی. یہ کراچی کے کس کو دیے جی یہ اپنا؟ اس میں بھی میں یہ کراچی پہ بعد میں کریں گے. کراچی کی کس کو دی ذمہ داری ٹکٹ جانے کی؟ عمران اسماعیل، علی زیدی. دونوں نان سیریس، دونوں کمزور آدمی، دونوں باتیں بنانے والے کراچی میں. اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے چھوڑ کے بیچ میدان میں. ٹھیک ہے، اب جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے انہیں لاوارث چھوڑ گئے نا. ماں باپ گھر سے چلے گئے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ٹیچر چلے گئے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. اب شاگردوں کی جو سمجھ میں آئے کراچی میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے لپاڑیے. 100 موالی بھی کہتے ہیں. ہاں جی 100 آدمی ان کے جیتے کم از کم 100 سے زیادہ جیتے. دیکھیں نا انہوں نے تو کوئی کمپین ہی نہیں کی. کمپین تو کی حافظ نعیم الرحمان خیر، اس میں بعد میں آتے ہیں. بات یہ ہے اگر تو یہ کوئی ڈھنگ کی متبادل اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں، ووٹ انہی کے ہیں، انہی کے رہیں گے، بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. ٹرن آؤٹ تو کم ہو سکتا ہے.
نہیں، ٹرن آؤٹ کے انحصار کئی چیزوں پہ، الیکشن کا اعلان ہوتے ہی سچویشن بدل جائے گی، پھر یہ کانفلکٹ ہوگا۔ اگر فرض کیجئے آپ ان کو میدان سے نکالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں یا بڑی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر بلاول وزیر اعظم بنے گا یا نواز شریف بنیں گے؟ اور اگر نواز شریف والا معاملہ عدالت سے نہیں ہوتا کلیئر تو پھر مریم بنیں گے یا بلاول بنیں گے؟ پھر بالکل اسی طرح محاذ آرائی اور مخاصمت ہوگی جیسی آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر لوگ بھی خریدے جائیں گے، دباؤ بھی بڑھے گا، وفاداریاں بھی تبدیل ہوں گی اور سارے الزامات بھی دہرائے جائیں گے۔ آپ نواز شریف صاحب کو آج بنا دیے 4 سال کے لیے صدر، الیکشن ہو گئے پارٹی کے، پتہ نہیں نواز کیسے شریف کو بنا دیا۔ الیکشن ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم جب پروگرام سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کھانا لے آؤ، ہاں جی، تو اس طرح الیکشن ہوتے ایک آدمی آتا ہے وہ کھانا لے آتا ہے، ہاں جی۔ یہ ہماری سٹائل کی ڈیموکریسی ہے۔ وہ کیا ڈیموکریسی ہے جی؟ ڈیموکریسی کے نام پہ جو ہم نے رچا رکھا، پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں؟ مجھے ایک جماعت اسلامی کو آپ پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں، وہ پاپولر نہیں ہے بٹ اٹ از اے پولیٹیکل پارٹی ہے، انتخاب نہ اس کا امیر منمانی کر سکتا ہے، نہ اس کا صوبائی امیر منمانی کر سکتا ہے، نہ ان کے وزراء کرپشن کر سکتے ہیں اگر کبھی وہ حکومت میں بہت کم ہی حکومت میں ملا، نہ وہ نعمت اللہ خان تھے جب، یا ان سے پہلے وہ افغانی صاحب تھے، تو وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا کوئی۔ تو پارٹی تو وہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر اسلام آباد کا امیدوار ہے تو اسلام آباد کے ان کے ہارون صاحب وہ اتنی اچھی پارٹی ہے اسی لیے تو پاپولر نہیں، اسی لیے یہ بناتے نہیں ہیں۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو کئی عوامل ہوتے ہیں نا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں پاپولر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ان کے یہاں ووٹ سے آدمی منتخب ہوتا ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، جو اختیارات ہیں وہ استعمال کرتا ہے، پالیسی میکنگ میں وہ اس کے اختیارات بہت وسیع ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں جماعت اسلامی کے امیر کے، لیکن یہ کہ وہ احتیاط سے استعمال کرتا ہے، مجلس عاملہ کو ساتھ لے کے چلتا ہے، مجلس شورا ڈیبیٹ کرتی ہے، اور کوئی نہ کوئی بہرحال کام تو وہ کرتے رہتے ہیں، اور کوئی تعلیمی ادارے بہت سے چلا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چلا رہے ہیں، ہاسپٹل چلا رہے ہیں، تھر میں کام کر رہے ہیں، کام کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ وہ دو نہیں، اس کی اور بھی وجوہات ہیں نا۔ دیکھیے ایک معاشرے کی ساخت ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تمام جو متجددین ہیں نا، یہ لفظ میری زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے دور میں جاوید غامدی ہیں یا علامہ طاہر القادری ہیں، کہ وہ جدید نئے زمانے سے ہم مذہب کو وہ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مذہبی وہ تعبیرات کرتے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کو قبول ہو۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ اصل میں کہ سچائی کیا ہے۔ تو سیاست میں تو بالکل ہی سیاست کا ایجنڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ سیاست کا ایجنڈا کیا؟ امن ہو، عدل ہو، بدہٹ صاحب خوشحالی ہو، ٹیکس کلیکشن ہو۔ جب امن ہوگا اور عدل ہوگا اور ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہوگی اور سول سروس ٹھیک ہوگی تو خوشحالی ہوگی۔ سیاست میں یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے طرز فکر کے انحصار بہت کچھ مذہب پہ ہوتا ہے، لیکن سیاست میں تو ووٹ اچھے برے نیک و بد ہر ایک کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے نا۔ ووٹ ویسے ہارون صاحب یہ جو پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، تو بڑے بڑا المناک ہے۔ دیکھیں جی اس کو تو وہ آپ نے سنا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں جو سربراہ ہیں، کیا نام ہے اس کا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، انہوں نے ریکارڈ منگوایا۔ اب ڈاکٹر تو اپنے طریقے سے کام کرتا ہے نا، اس کو تو ریکارڈ دیکھنا تھا، اس کو تو کوئی تعلق سیاست سے نہیں۔ میڈیکل ہسٹری کیا ہے اس کی بلا سے پرویز الہی تو ایک سیاستدان ہے، اگر ایک ڈاکو بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا، اس کی بیوی کو فون کرتا، بھائی وہ پولیس کو گرفتار کرے جو مرضی کرے کہ یہ لاؤ اس کا ریکارڈ لاؤ، میں نے اس کا علاج کر۔ ڈاکٹر کو علاج سے غرض ہوتی ہے، ڈاکٹر کو کسی چیز سے بحث نہیں ہوتی۔ اب اس کو یہ جو طریقہ ہے یہ رد عمل پیدا کرے گا، اور یہ رد عمل کیا شکل اختیار کرے گا ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ انتقامی کارروائیاں نہیں لگتی آپ، وہ 100% میں لگتی کیا مطلب ہے؟ اور جو لوگ جن لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں اس کا ادراک نہیں کہ یہ ایک بڑا ناقص منصوبہ ہے۔ پرویز الہی وہ ہیں جو پنجاب اسمبلی کے جب سپیکر تھے تو حمزہ کو بلا لیتے تھے، اور وہ جو جیل کا عرصہ ہے وہ سارا انہوں نے اجلاس کے بہانے اپنے گھر پہ ہی گزارا۔ اور یہی نہیں صرف ہے، جنرل مشرف انہیں ٹیلی فون کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو پھر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اس کو روٹی کمانے سے تو نہیں روک سکتا نا۔ وہ اتنے وزیدار آدمی ہیں۔ یہ پہلو ان کا اچھا ہے، یہ پہلو بڑا اچھا ہے۔
اچھا بہرحال باقی تو حال ان کا وہی ہے جو باقی پارٹیوں کا ہے. اور ایک حیرت کا اس میں پہلو یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اور ان کے فرزندان گرامی کو اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے. جب بغض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے بھائی بھائی نہیں رہتا. ہاں جی، بہن بہن نہیں رہتی. یعنی ان کی بہن ہے اور وہ رو رہی ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب کا دل پتھر کا ہو گیا ہے. اور ان کے یعنی اچھا یہ پرویز الہی تو وہ آدمی ہے جو مخالفین کے ساتھ بھی بہت نرمی سے پیش آتے ہیں. یہ پہلو تو ہے اس کا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور وہ ان کی عمر دیکھیں اور ان کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھیں. اور بھائی ان کو جیل میں رکھنا ہے نا آپ نے، تو جیل میں رکھو جیسے جیل میں رکھا. نواز شریف صاحب کس طرح جیل میں تھے؟ اے سی لگا ہوا تھا اور کھانے آتے تھے. میں جب حمزہ صاحب تھے اور محترمہ تھی تو میں جاتا تھا بعض اوقات پتہ کرنے کے لیے. وہ خبر تو کم ہی دیتے تھے، لیکن یہ کھانے وانے کا بتا دیتے تھے کہ ایک ٹوکری آتی ہے ناشتے کے وقت، ایک ٹوکری بھری ہوئی آتی ہے، طرح طرح کے سالن ہوتے ہیں کھانے. او بھائی کھانا کھانے سے کیوں روکتے ہو اس کو؟ دوائی سے کیوں روکتے ہو؟ یہ تو نہیں ہے. اور ان کی بزرگی کا بھی خیال کریں کہ ایک آدمی کی عمر اتنی ہے، آپ 70 پلس ہے، 75 پلس ہے. یہ ہیں نئے لوگوں کے گھر، ان کو اس کی کیا خبر. غم بھی کسی کی ذات تھی، دل بھی کسی کا نام تھا. واہ. اسی شعر پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں. ناظرین، کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا اور جو خاصا متنازع رہا، اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو متفقہ امیدوار تھے حافظ نعیم الرحمان وہ شکست کھا گئے، اور جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب بظاہر جیت گئے. کیوں ہارون صاحب جمہوریت کا بول بالا ہو گیا؟ بالکل سادہ اعداد و شمار ہے. یعنی حلقے جو تھے نا ان کے، جس میں پی ٹی آئی کا اور ان کے جیتنے کا امکان تھا جماعت اسلامی کا، وہ اگر 15,000 کا تھا، 45,000 کا تھا، تو جہاں پیپلز پارٹی کے جیتنے کا امکان تھا وہ 1/3 وہاں ووٹ تھے. یعنی ان کو ملے کوئی 3.25 لاکھ ووٹ، ان کو ملے پی ٹی آئی کو، اور ان کو ملے 9 لاکھ جماعت اسلامی کو. چونکہ انہوں نے کمپین کی، انہوں نے تو کمپین کی نہیں. جو کمپین علی زیدی کے اور عمران اسماعیل کے آدمی کی، وہ کیا کمپین ہوگی اور کیا امیدوار ہوں گے. ان کو ملے 12 لاکھ ووٹ، ان کو ملے 3.25 لاکھ ووٹ، اور میئر ان کا ہو گیا پیپلز پارٹی. اچھا پھر یہ کیا کہ بندے پکڑ لیے، ٹھیک ہے نا جی، انہیں نظر بند کر دیا. خریدنے کی بھی کوشش کی، پھر یہ آخر میں یہ گرفتار. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کریں. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کریں. بات تو آج انہی سے کرنی چاہیے، وہی بتا سکتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ حاضر نہیں ہوئے جب ووٹنگ ہوئی میئر کے لیے 30-31 لوگ، تو کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے؟ انہوں نے کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی، پیسے ویسے لے لیے، یا انہیں جبری طور پر ان کو آنے نہیں دیا گیا؟ دیکھیں 31 لوگ ایسے تھے جو نہیں آئے. اچھا. 31 آئے تھے، اس میں سے 30 نے ووٹ دیا. ایک فردوس صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میں اپنی صوبائی سیٹ کو ریٹین کرنا چاہتا ہوں، اس لیے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اچھا. لیکن 31 لوگ نہیں آئے. اچھا. اب دیکھیں جو خبریں چل رہی تھیں، جو ویڈیوز آ رہی تھیں، جو چھاپے پڑ رہے تھے، ان سب میں ملی جلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن جب 15 جنوری کا ہو گیا تھا، اس کے بعد سے ہی پیپلز پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے ہیں، اور طریقہ تو کئی ہوتا ہے، ووٹ میں اگر ڈیفیکشن لگے گا تو بہت سے ایسے ہوں گے جو آئیں گے نہیں. ابھی تو 9 مئی میں 3 مہینے تھے تب سے انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کارروائی اپنی ڈالنا شروع کر دی تھی، جو خرید و فروخت ان کا کھاتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد 9 مئی بھی ہو گیا، انہوں نے چھاپے مارنا شروع کر دیے، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ پریشر بڑھانا شروع کر دیا. اب جو لوگ نہیں آئے ان میں کچھ تو ایسے یقیناً ہوں گے جن سے سودے بازی ہوئی ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر سودے بازی کے ہوں گے لیکن دباؤ میں ہوں گے. لیکن بہرحال ان میں سے ایک معقول تعداد کو انہوں نے اپنے پاس تحویل میں لے لیا تھا، اور ان کو جو سندھ کے کمانڈوز ہیں ان کی تحویل میں لیا تھا. وہاں سے ویڈیوز بھی کچھ لوگوں نے بنوائی اور ٹی وی میں باقاعدہ اہتمام کر کے چلوائی بھی گئیں، خاص طریقے سے خبریں بھی لیک کی گئیں. یہ ساری صورتحال ایسی تھی جس پر ہم نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ کون سا انتخاب ہونے جا رہا ہے جس میں اتنے سارے لوگ اویلیبل ہی نہیں ہیں.
تو آپ اس کا نوٹس لیں اور لوگوں کو پروڈیوس کریں، لے کر آئیں. لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی. ہم ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے انہیں خطوط بھی لکھے، بات بھی کی کہ یہ پروسیس بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، میل فنکشننگ ہو رہی ہے اس میں، آپ اس میں لوگوں جب تک نہیں آئیں گے تو یہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے بھی رول ادا نہیں کیا اور حکومت تو یہ ساری دھندے بازی کر ہی رہی. ایک اوپینین یہ ہے کہ آپ اگر الیکشن میں حصہ ہی نہ لیتے تو اس کو لیجیٹیمیسی نہ ملتی، آپ اس کا بائیکاٹ کر دیتے، تو اس کے بعد جب سب لوگ آ جاتے تو تحریک عدم اعتماد پیش کر دیتے. تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بہت لمبا کرنے والی بات ہوتی ہے. ہم جو بھی کر دیتے ہیں، انہوں نے تو دیکھیں نا ابھی بھی تو بڑی ڈھیلائی کے ساتھ ہم نے تو دیکھیں جب الیکشن کا یہ پروسیس شروع ہوا کونسل ہال میں تو میں نے اس پر اعتراض کیا، پوری میڈیا کو پتا ہے یہ بات، اور میں نے کہا کہ بھائی جہاں لوگ ہی موجود نہیں ہیں وہاں آپ کیسے کرائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کو حصہ لینا پڑے گا. کافی دیر تک شور شرابہ ہوا، ہمارے تمام اراکین کہتے رہے کہ نہیں ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا ورنہ ہمیں ظاہر ہے پروسیس ہے، تو ہم نے پھر انڈر پروٹیسٹ اس میں حصہ لیا، لکھوایا، اور باقاعدہ جب انہوں نے ریزلٹ شیٹ پر مجھ سے لکھوایا ہے تو میں نے اس پر تحریر ووٹ آف ڈسینٹ جسے آپ کہتے ہیں لکھا ہے کہ میں انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ یہ بات لکھ رہا ہوں کہ آپ اناؤنس کریں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور ہم ظاہر ہے کہ اس نتیجے کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس میں افراد ہی نہیں آئے. افراد آتے ووٹ کاسٹ کرتے تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے کلیم کرتے، ڈیفیکشن لا لگواتے. جب بندے ہی نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور حکومت کو سپورٹ کیا ہے. اس لیے حصہ نہ لینا تو اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی 100 لوگ آئے تھے، میں کیسے کلیم کرتا کہ نہیں 100 آئے تھے، آپ سوا کو 100 آئے تھے. 160 ووٹ ملے، 160، اس میں کتنے پی ٹی آئی کے ووٹس تھے؟ 30 ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں، 130 میں سے الحمدللہ 130 جماعت اسلامی کے. جماعت اسلامی. اور یہ کلیم جو کر رہے تھے بار بار کہ جماعت والے بھی کم آئیں گے، وہ تو منہ کی کھائی ہے پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی پوری طرح سے انٹیکٹ. اچھا، جو لوگ غائب ہوئے تھے وہ اب تو منظر عام پر آ گئے ہوں گے، اب کوئی رابطہ آپ کا ان سے ہوا، کوئی آپ کو نئی بات پتہ چلی؟ بس کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے فون کھلنا شروع ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ خیر خبر لیں، معاملہ کیا ہے دیکھیں، ذرا تحقیق کریں. خود پی ٹی آئی بھی اپنی کوئی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جس پر وہ معلومات کر رہے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی وجہ ہو، چاہے خرید و فروخت ہوئی ہو، چاہے زور زبردستی ہوئی ہو، چاہے انہیں قید رکھا گیا ہو، ذمہ داری حکومت کی، الیکشن کمیشن کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. اس لیے یہ سارا الیکشن ایک فراڈ الیکشن ہوا اور یہ جمہوریت کے اوپر ایک دھبا کلنک کا ٹیکہ ہے اور یہ تعاقب کرے گا. دیکھیں کراچی جیسے شہر کے میئر کے الیکشن پہ آپ شبخون ماریں گے تو بلاول صاحب کا تعاقب یہ بہت دور تک کرے گا اور جن کی جو برانڈنگ کی جا رہی ہے اور ان کو جو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، یہ بلاول کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کراچی کا الیکشن. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ان کا ٹیگ بن جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے کوئی پیچ اپ کر لیتی کہ ڈپٹی میئر آپ کا ہو جاتا، میئر ان کا، تو شاید اس سے آپ زیادہ خدمت کر سکتے شہر کی. آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ شہر کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ شہر کا اصل مینڈیٹ جو ہے نا وہ ہم چوری اور ڈاکے سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. چونکہ آج ہم نے اگر اس کو قبول کر لیا، ہم نے دیکھیں الیکشن لڑا بہت کمپرومائز حالات میں، جب حلقہ بندیاں ہماری مرضی کی نہیں تھیں، یعنی جینوئن نہیں تھی، لیکن ہم نے وہاں کمپرومائز کر لیا کہ ورنہ یہ 10 سال تک الیکشن نہیں کرائیں گے. اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، جو لوگ ہمارے سننے والے ہیں اور ان کو اس بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، کہ حلقہ بندیوں میں موٹی بات بتائیے کہ کیا گڑبڑ تھی. حلقہ بندیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنے قانون سازی کے ذریعے سے وہ پیش کرتی ہے کہ ٹوٹل نمبر آف سیٹس طے کرتی ہے، جیسے 246 سیٹیں انہوں نے طے کی. پھر ڈیمارکیشن ہوتی ہے کہ یہ کتنے ٹاؤنز بنائیں گے، ہر ٹاؤن کی آبادی حکومت طے کر کے اور اس کی سیٹیں طے کر کے دے دیتی ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن اس کی حد بندی کر دیتا ہے، پرپوز حکومت کرتی ہے اور وہ اس کی حد بندی کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن کا اس میں کام اتنا ہوتا ہے کہ ایک ٹاؤن میں اگر 5 لاکھ ووٹ ہیں تو اس کو 8 QCU میں کیسے کریں. لیکن حکومت نے اس میں جو کام کیا وہ یہ کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پیپلز پارٹی کا زور تھا وہاں انہوں نے 15,000 ایوریج والے ووٹ والے حلقے بنائے، اور جہاں پر جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی ہے وہاں 45,000 ایوریج بنتا ہے. یعنی 1 اور 3 کا ریشو، 1 اور 3 کا. آپ کی سیٹیں ویسے ہی کم کر دی انہوں نے. جی کر دی. ہم نے اس لیے اس کو قبول کر لیا تھا کہ ہم اس میں بھی انشاءاللہ ان کو ہرا دیں گے، کیونکہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2020 سے لے کر اگست 2020 سے 15 جنوری پہ جا کے الیکشن ہوئے، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں بھی مقابلہ کرتے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ 15 جنوری کو انہوں نے، اگر اس کو بھی مان لیتے نا جنون مینڈیٹ کو، ہماری 100 سے زیادہ سیٹیں تھیں، انہوں نے ہماری کم از کم 14 سیٹیں ایسی ہیں جو نتیجہ بدل کے، صرف نمبر چینج کر کے ہزاروں ووٹوں کو جو ہے وہ 7,400 والا ہار گیا اور 1,200 والا جیت گیا. اس طرح کر کے انہوں نے چینج کروا دیا اپنے آر اوز کے ذریعے جو الیکشن کمیشن سے اثر انداز ہو رہے تھے.
اور کچھ سیٹیں ریکاؤنٹنگ میں کھا گئے. وہ ساری کی ساری ہم نے کلیم کی ہوئی ہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں اس کا پیچھا انشاءاللہ. آپ سوچیں سینیریو ہی بدل جاتا ہے, ہماری 100 سے اوپر ہوتی ہیں اور ان کی 80, اب 10-12 تو انہوں نے پی ٹی آئی کی بھی کھا لی تھی, تو یہ تو 80 سے بھی کم تھے. لیکن اس سب کے باوجود بھی جب سب کچھ کر لیا اور پھر الائنس بن گیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی کا, تو 173 پہ وہ تھے, 193 پہ ہم تھے. ایک کو جو ہے وہ ودہیلڈ ہو گیا تھا تو 192 تھے. 19 ووٹوں کا فرق تھا, اور اس میں کوئی الیکشن نہیں ہونا تھا, یہ ایک رسمی کاروائی ہونی تھی, اس لیے کہ نمبر تو ہم اچیو کر چکے تھے. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی ہتھ کنڈوں کو کہ مینڈیٹ نہیں مانیں گے ملک توڑ دیں گے. حافظ صاحب اچھا یہ بتائیے کہ کیا اب بھی کوئی گنجائش ہے, کوئی پیپلز پارٹی آپ کو میسیجز دے رہی ہے کہ آئیے کچھ معاملہ ہم سے طے کر لیں, پی ٹی آئی سے اتحاد چھوڑ دیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی مینڈیٹ تسلیم کر لے ہمارا اور ہماری سیٹیں ہمیں واپس کر دیں, بیٹھ کر بات کر لیں. میں تو آخر وقت تک یہ کہتا رہا کہ آپ کو اگر اپنی ساکھ بحال کرنی ہے اور اپنے 50 سالہ ٹریک ریکارڈ سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کے ساتھ مینڈیٹ چور لگے اور پورے پاکستان کے پوری دنیا میں آپ کے چیئرمین کا تعاقب ہوگا. اصل میں کچھ وزراء نے بلاول کو مروا دیا ہے, بہت بری طرح پھنسوا دیا ہے. اب بلاول جہاں جائیں گے وہاں پر مینڈیٹ چوری کا ان سے سوال کیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کی تو بڑی اسٹریٹ پاور ہے, اور خاص طور سے کراچی کی جماعت اسلامی تو بہت ایکٹیو ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ ایکٹیو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی جماعت اسلامی ہے. آپ اس معاملے پہ کوئی ایجیٹیشن کی وہ رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں اس معاملے میں؟ ایجیٹیشن بھی کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے بہت بڑا ایک مظاہرہ کیا, یوم سیاہ پورے پاکستان میں منایا گیا. الحمدللہ پورا پاکستان خوش پر آ گیا ہے کراچی کی, اور یہ جماعت اسلامی کا ہی خاصہ ہے کہ رنگ و نسل اور زبان اور بیان اور مسلک سب سے بالا تر ہو کر پورے پاکستان میں جماعت موجود ہے. تو پورا ملک, حضور سندھ میں بہت احتجاج ہوا ہے زبردست قسم کا, اور شہر کراچی میں بھی ہم نے شہر قائدین پہ بہت بڑا احتجاج آج کیا ہے. ابھی مغرب سے پہلے ہم فارغ ہوئے ہیں, تو ہم یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور عدالت بھی جا رہے ہیں. ابھی 2 کیسز تو عدالت میں موجود ہیں. ایک کیس وہ ہے جو اینی پرسن والا تھا, جو پیراشوٹر آئے ہیں مرتضی وہاب صاحب. جی اصل میں ہوا یہ کہ جب الیکشن اناؤنس ہوا تھا نا, اس وقت مرتضی وہاب صاحب کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا تھا, اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کسی سے اور ایم کیو ایم سے بھی کہ الیکشن کرانا ہی نہیں ہے اور ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلانا ہے. اور ان کی جو ٹگ آف وار تھی وہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایڈمنسٹریٹر بنیں گے یا یہی رہیں گے مرتضی وہاب صاحب. تو یہ دونوں لڑتے رہے, لیکن بہرحال مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر رہے. وہ سمجھ رہے تھے الیکشن ہو گئی, یہ جماعت اسلامی تھی جس نے الیکشن کروا دیا. اب ہوا یہ کہ اس وقت تو تھے وہ ایڈمنسٹریٹر, بعد میں پھر ان کو خیال آیا, الیکشن تو سب ہو چکا تھا, ساری نامینیشن ہو چکی تھی, بعد میں ان کو خیال آیا کہ جب یہ الیکشن پروسیس مکمل ہو گیا تو مرتضی صاحب کیسے آئیں گے, تو انہوں نے پھر وہ قانون ہی بدل دیا. اب یہ اتنی آبویس بات ہے کہ جیسے ہی یہ کیس کسی فائنل نتیجے پہ پہنچے گا یہ پورا پروسیس ریورس ہو جائے گا. انڈر ٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے سندھ ہائی کورٹ کا کہ کالعدم ہو جاتی ہے وہ ترمیم جو انہوں نے کی ہے غیر قانونی طور پر ظاہر ہمارے لحاظ سے, تو جیسے ہی کالعدم ہوگا تو یہ میئر کا انتخاب بھی کالعدم ہو جائے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ جو 6 یو سی کا کیس ہے, صرف 6 یو سی کا امپیکٹ کم از کم 11 نمبرز پہ بنتا ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں ہم نے ڈالا ہوا ہے. تو ہر 2 جگہ سے پھر اس کے بعد اب یہ جو 31 لوگوں کی غیر موجودگی کا انتخاب ہے یہ بھی ہم چیلنج کریں گے, پیچھا نہیں چھوڑیں گے. کراچی کا جینوئن مینڈیٹ ہے, اس کو بحال کریں گے انشاءاللہ اور خدمت بھی کریں گے. ہارون صاحب بہت وضاحت سے انہوں نے ہر چیز بتا دی ہے کہ کس مرحلے پہ کیا گڑبڑ ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہارون اسماعیل سے الیکشن لڑا تھا مرتضی وہاب نے, ہاں کتنے ووٹ ملے تھے ان کو؟ بہت 8-10 ہزار. 8,500. جی 8,600 ہو سکتے ہیں, 8,500 تھے, 12 سے زیادہ نہیں تھے. ہار گئے تھے وہ صوبائی سیٹ, اور ان کے تھے 28,000. جی اب آپ پہلے تو یہ قانون میں تبدیل, پہلے سارے اختیارات چھین لیے, پھر یہ قانون میں ترمیم کر دی کہ اس کا براہ راست جیتنا ضروری. یہ تو مرتضی وہاب تو ممکن ہے کونسلر بھی الیکٹ نہ ہو سکتا ہے اگر یہ براہ راست لڑتے ہیں. نہیں, پیپلز پارٹی کے کسی گڑھ سے تو شاید نہیں, مگر یہ کیا الیکشن ہے؟ اگر یہی الیکشن ہو تو بھائی اب بند کرو اخبار, یہ ٹی وی چینل بند کرو, ایک پولیٹیکل پارٹی بناؤ. نوکری پیچھے نہیں, نوکری تو اللہ تعالیٰ نوکری دینے والا ہے, رزق کے 1000 اسباب ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جنرل الیکشن اسی طرح ہونے ہیں تو میں اس دن جرنلزم میں نہیں ہوں گا. کہتے ہیں کہ 55 برس ہم نے جرنلزم کیا, مشکل ادوار دیکھے, مگر ایسی مشکل کبھی نہیں تھی. ٹریلر ہے کیا وہ نوابزادہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. بس اسی شعر پہ بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد پھر بات چیت کریں گے. کچھ عرصہ پہلے ہارون صاحب
جو نیب کے چیئرمین تھے آفتاب سلطان، اچھی شہرت کے آدمی تھے، وہ استعفیٰ دے گئے تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں میں کر نہیں سکتا۔ اب جو ہے نادرا کے چیئرمین بڑے لائق فائق آدمی ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، طارق ملک صاحب، وہ استعفیٰ دے گئے اور کہہ رہے ہیں میری اقدار کے خلاف ہے جو کچھ مجھ سے توقع وہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، ہاں بس وہی رہ جائیں گے جو اشارہ ابرو پہ حرکت میں آئیں گے۔ وہ احمد شاہ، اب اپنا احمد شاہ نہیں، مسعود تھا اس کا محمود غزنوی کا بھائی، تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا سکندر اعظم کے باپ کی طرح، انڈیا کو فتح کروں گا، میرے بھائی نے جو 17 حملے کیے، لیکن وہ آخر میں پھر کہتا تھا کہ چلو ادھر شمال کی طرف چلو۔ اسی حالت میں وہ چلا گیا، حتیٰ کہ اقتدار جو ہے ان سے اہل ارسلان کے قبیلے نے چھین لیا، کیا اس قبیلے کا نام ہے، اور مدت تو ان کے پاس رہا۔ بات یہ ہے کوئی گوارا نہیں ہے ملک کو، اور یہی دیکھیں نا آئی ایم ایف والے کیا رو رہے ہیں، بعض باتیں تو آئی ایم ایف والوں کی صحیح ہیں کہ آپ ٹیکس جن سے لینا چاہیے ان سے لیتے نہیں ہیں، اور جو ضروری بڑے ذمہ دار 24 لاکھ دکاندار، یہ جو 11 لاکھ آدمی 12-15 کوئی 30 لاکھ کی فہرست ہے کہ بھئی یہ 30 لاکھ آدمی جو ہیں یہ کیا ہے، پی آئی اے کے مطلب اصلاحات نہیں کرتے، پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے کہ 1000 ارب خسارہ سرکاری 2000 ارب روپے، آپ کو کس نے کہا 1000 ارب روپے ہے؟ 2000 ارب روپے خسارہ گوارا ہے، ملک کی معاشی تباہی گوارا، اور ان کو کیا ہے، ان کے تو اثاثے ملک سے باہر ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے جو اس نے کہا ہے نا، اس کی سیاسی اور مالی بہت بڑی قیمت ہے۔ آپ اسی مہینے دیکھ لیں گے کہ جو لوگ بینکوں سے پیسے بھیجتے تھے ان میں سے بعض بینکوں سے نہیں بھیجیں گے، حالانکہ خواجہ آصف نے جو کہا ہے، ہاں حالانکہ ہم تو بڑے آج کل تند و تیز بیان دے رہے ہیں، آج کل نہیں، مستقل ان کا وتیرہ یہ ہے، ریڈیکول کرنا اور اس سے پلیئر لینا، یہ ان کا وتیرہ۔ ٹریکٹر ٹرالی کہتے تھے انہیں، کچھ بھی کہہ دیا۔ وہ غالب کا ایک شعر تو ہے نا جو ان کے دیوان میں ہے، ایک مصرع ان کا ایسا ہے جو ان کے دیوان میں نہیں ہے، سینہ در سینہ چلاتا ہے۔ وہ شعر تو یہ ہے کہ یولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ یا تو یہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں معافی مانگیں گے خواجہ آصف صاحب، نہیں مانگیں گے تو وہ ڈاک سے ٹکٹ آؤٹ تو دے سکتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ پیسے تو بھیج سکتے ہیں نا، وہ اور طرح سے مدد تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک پورے لشکر کو اپنے خلاف برانگیختہ کر لیا، اور ایک غالب کا مصرع ہے، وہ کہتے ہیں وہ شیملیس لوگ ہیں جو امریکہ یورپ میں رہتے ہیں، شیملیس لوگ بے شرم ہیں، وہ بے شرم ہیں، صرف اپنے ماں باپ دفنانے آتے حالانکہ ہیں۔ سب جانتے ہیں دفنانے کے لیے، تو کیا دفنانے کے لیے نہ ہے، یہ جرم مطلب ہے یہ کہ انہیں ملک سے کوئی مطلب نہیں، مطلب اپنے ماں باپ کو دفنانے کے ارب ڈالر لیے بھیجتے یہ ہیں، بجائے خود ایک یعنی محبت کا اظہار ہے۔ پھر یہ انہوں نے غلط کہا کہ وہ پیسے نہیں بھیجتے، $10 بلین وہ بھیجتے ہیں۔ پھر مستقبل میں اگر کوئی امکانات ہیں تو اوورسیز پاکستانیز کو انوالو کر کے، جیسے چین میں ہوا ہے، چینیوں نے ہمیں سمجھایا، ہم تو خیر یہ بات جو نقطہ ہر آدمی جانتا ہے مدتوں سے، مجھے کچھ 40 سال پہلے کائی صاحب نے ایک دن کہا تھا اگر کبھی اس ملک کو سنورنا ہوا تو سمندر پار پاکستانی اپنا کر۔ میں پھر مختلف لوگوں سے ملا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں شیملیس ہیں، بات یہ ہے کہ وہ ادارے چلانا جانتے ہیں، وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں، وہ جدید معیشت کے تقاضوں کو، معیشت ہمیشہ جدید ہوتی ہے، ہمیشہ وہی معیشت پھلتی پھولتی ہے جو جدید ہوتی ہے، وہ اپنا ڈسپلن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں، ان کی ایک تربیت ہے۔ آپ نے ان کو ریڈیکول کیا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اظہار نفرت کیا ہے۔ یہ جو نفرت مدتوں سے پل رہی تھی کہ فلاں پارٹی کے ووٹر کیوں ہیں، او بھائی آپ ان کی خدمت کریں۔ کل ان سے کہہ رہے تھے وہ کیا گولڈ کارڈ دیں گے، کیا دیں گے، ڈائمنڈ کارڈ دیں گے، اور بہت کچھ یہ ڈائمنڈ ان کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ بے شرم لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کو دفنانے کے لیے آتے ہیں، آپ فارن ایکسچینج نہیں بھیجتے۔ اگر وہ بالکل ہی بھیجنا بند کر دیں اور سارے ہنڈی سے بھیجیں، جو کہ وہ غلط کریں گے، اس لیے کہ ملک کا تو بہرحال فکر کرنی چاہیے، ایک آدمی کی وجہ سے ملک سے ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، نواز شریف صاحب میں اگر ذرا سی سیاسی سوجھ بوجھ ہے تو اس شخص سے کہیں کہ معافی مانگے ان سے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہارون صاحب،
آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے کراچی کی صورتحال کے اوپر بات چیت کی، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کراچی کے میئر کا الیکشن جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا تعاقب کرتا رہے گا، اور ہارون صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو الیکشن میں مشکلات ہیں، وہ شاید حصہ نہ لے سکے، اسے کوئی نئی حکمت عملی بنانا پڑے گی۔ کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔